اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن کریم کا 24واں پارہ سورہ زمر ہم لوگوں نے مکمل کی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ مومن پڑھیں گے۔ 85 آیات کی یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت کی پہلی آیت حامیم ہے، حروف مقطعات حامیم۔ یہاں سے سورہ مومن کے بعد سے لے کر 7 صورتیں آ رہی ہیں قرآن میں، یہ سب کے سب مکی ہیں اور سب کے سب کی پہلی آیت حامیم ہے۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی اپنی رائے میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن اس کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ صورتیں حامیم والی صورتیں بھی کہلاتی ہیں، آل حامیم بھی کہلاتی ہیں، واللہ عالم۔ ان صورتوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان سے بڑی ساری اقوال ملتے ہیں، جس کا لب و لباب کچھ اس طرح ہے کہ ہر چیز کا دروازہ ہے، قرآن کا دروازہ یہ حامیم والی صورتیں ہیں۔ کچھ دوسروں نے یوں فرمایا صحابہ میں سے کہ حامیم والی صورتیں پر پہنچتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میں ہرے بھرے باغ میں کی سیر کر رہا ہوں۔ در حقیقت یہ صورتیں اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مغفرت کو، اللہ کی شفقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی آیات سے پتہ لگتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں نے آپ کو بتائے۔ اس سورت کا نام مومن سورت کے 28ویں آیت سے لیا گیا ہے، لیکن یہ سورت الغافر الطول کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ الغافر الطول، یہ تیسری آیت میں اللہ کی 2 صفات ہیں، ان کے نام سے بھی یہ سورت پہچانی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی نوٹ کیا اور اب بھی نوٹ کریں گے کہ حروف مقطعات جن صورتوں میں آئی ہیں اس کے بعد جو بات کہی جاتی ہے، آتی ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے، وہ قرآن سے ہی متعلق ہے۔ یہاں بھی محسوس کریں گے کہ یہ اس کے بعد کی آیت در حقیقت قرآن کی ہی کسی بات کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ واللہ عالم۔ واللہ عالم کہ کیا واقعتاً حروف مقطعات کا تعلق قرآنی آیات سے کیا ہے، کیا ربط ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ پہلی آیت ہے اس سورت کی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا تھوڑے تھوڑے
تھوڑا تھوڑا کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ جو العزیز ہیں اور العلیم ہیں، ہر چیز پر غالب ہیں۔ اللہ کا مکمل اقتدار ہے اور اللہ ہر چیز کے بارے میں مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کا، اس کتاب کا نازل کیا جانا اس ہستی کی طرف سے ہے جو العزیز ہے اور العلیم ہے۔ یہ آیت نمبر 2 تھی۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ آیت نمبر 3 ہے یہ۔ مغفرت فرمانے والے گناہوں کے، جس اللہ کی بات کی جا رہی ہے، جس اللہ نے یہ کتاب نازل کی، وہ کون ہے؟ گناہوں کی مغفرت کرنے والے، معاف فرمانے والے، بخش دینے والے۔ وقابل التوب، توبہ کے قبول کے فرمانے والے۔ شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والے بھی۔ ذی الطول، بہت ہی زیادہ وسعت رکھنے والے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ اللہ۔ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ یہ ساری اللہ کے وہ صفات ہیں جو پڑھ کے دل کو سکون ملتا ہے، اور شاید اسی لیے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ صورت ایسی ہے جیسے کہ سرسبز باغ ہو۔ اللہ کی رب العزت ان صفات کے حامل ہیں۔ ہاں، ساری صفات دل کو سکون پہنچانے والی ہے، صرف ایک بات بیچ میں آتی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے۔ اللہ کی ان صفات سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگ اللہ کے سزا کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی بہترین صفات سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی بہترین صفات سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان میں ہوں، لیکن ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے اللہ کی سزا کے مستحق بننے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک قول ملتا ہے ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی مسلمان بھائی لرزش کھا گیا تو اسے سیدھا کرو، مضبوط کرو، اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، شیطان کے مددگار نہ بنو۔ یعنی ایسے شخص کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو غلط راستے پر کسی وجہ سے پڑ گیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 4۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اور نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں، اللہ کی ہدایات میں، اللہ کی رہنمائی میں، مگر وہی لوگ جو ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو ایسے لوگوں کا ملکوں میں اور شہروں میں ان کی چلت پھرت، ان کی ترقی دیکھ کر آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ پہلا مخاطب آپ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ ہم سب کو مخاطب کر رہی ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ جو کچھ ان کی چلت پھرت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہ کفر پر چلنے والے لوگ، اللہ کے نافرمان، ان کے دنیا میں چلت پھرت جاری رہے گی، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے تا قیامت۔ یہ اس طرح ایسے لوگ موجود ہوں گے، تو ان کی دنیا میں جو آگے بڑھنا، دنیا کی زندگی میں ترقیاں کرنا، یہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی اللہ نے جو بات کہی ہے وہی درست ہے۔ ان کی یہ روش جس پر وہ چل رہے ہیں، یہ تباہی کی روش ہے۔
ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، یہ آیت نمبر 5 ہے کہ جھٹلایا ان لوگوں سے پہلے۔ کہا جا رہا ہے آج کے جو لوگ ہیں، اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے اور آج ہمارے سامنے جو لوگ ہیں، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، یعنی اس حقیقت کو جو اللہ کی ہدایات تھیں اس کو جھٹلایا۔ والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد بہت ساری جماعتوں نے، بہت سارے گروہوں نے، وحمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، اور ہر امت میں نے اپنے رسول کے بارے میں، اپنے رسول کے متعلق یہ ارادہ کیا کہ ان پر قابو پا لیا جائے۔ وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جدال کیا، بحث و مباحثے کیے باطل کو لے کر۔ باطل ہر وہ چیز جو اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ لیدھدوا بہ الحق، تاکہ وہ حق کو بگاڑ سکیں، حق کو ناکام کر سکیں۔ فاخذتہم، پس میں نے ان کو پکڑا۔ فکیف کان عقاب، تو کیسی تھی میری سزا، کیسا تھا میرا پکڑنا۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی یہ کفر پر چلنے والوں کے متعلق، پہلی آیت 4 میں کہ یہ ہوتا رہے گا، اور ایسے لوگوں کو جو کفر پر چل رہے ہیں ان کی دنیا میں ترقیاں دھوکے میں نہ ڈالیں ایمان والوں کو۔ اور پھر بتایا گیا کہ اس سے پہلے قوم نوح نے یہی کام کیا، اس کے بعد بہت ساری جماعتوں نے بھی یہی کام کیا۔ ہر ایک کی کوشش یہی تھی کہ اپنے رسول پر جو ان کے ہاں معبوس کے اللہ نے کیے ہیں ان کو کسی طرح اپنے قابو میں کر لیا جائے، ان سے بحث اور جھگڑتے باطل کو لے کر، تاکہ ان کو حق کو نیچے کر سکیں، حق کی باتوں کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ تو اللہ نے انہیں پکڑا، اور کیسا تھا اللہ کا پکڑنا، اللہ کی سزا، ظاہر ہے دنیا تباہ ہوئی۔ آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حق کر دیا، ہمیں كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کے کلمے کو اللہ نے حق کر دیا کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ کیا؟ انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ لوگ آگ والے ہیں، دوزخی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ ایک طرف ان کی چلت پھرت، ان کی دنیا میں ترقی، اور دوسری طرف ان کا انجام ایسے لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اگر کتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی پچھلی امتوں کا حوالہ دے کر، آج بھی جو لوگ اللہ کی ہدایات کی پرواہ نہیں کرنے والے ہیں وہ جان لیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 7 الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ فرشتوں نے۔ کہا جاتا ہے کہ عرش کو آج 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، روایات سے پتہ لگتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے چاروں طرف ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، جس سے مراد اللہ کی حمد کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کرتے ہیں۔
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اللہ کی ہدایات کو۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اللہ سے ایمان والوں کے لیے۔ کون ایمان والے؟ جو انسانوں میں اور جناتوں میں ہیں، ان کے لیے کیا معافی چاہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمۃ و علما، اے ہمارے رب، آپ نے ہر شے کو اپنے رحمت اور علم کے سے گھیر رکھا ہے۔ آپ کی یہ وسعت، آپ کی جو رحمت اور علم کی ہے، وہ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو معاف فرما دیں، بخش دیں ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، اور آپ کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لیں جہنم کے عذاب۔ سبحان اللہ۔ ان فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے چاروں طرف ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اللہ کی ایک ایک بات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ وہ ہیں جو دعا کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایمان والے جو توبہ کرتے ہیں اپنی غلطیوں کی سے، اور اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور کہ ایسے لوگوں کو اے اللہ آپ آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ آیت نمبر 7 تھی۔ آیت نمبر 8، دعا کا سلسلہ مزید جاری ہے اس آیت میں بھی۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب، ان لوگوں کو داخل کریں جن کا ذکر آیت نمبر 7 میں ہوا، ہمیشگی کی جنت میں، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور انہیں بھی یا اللہ، اے میرے رب، انہیں بھی جنہوں نے اپنی اصلاح کی ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ، اے میرے رب، آپ العزیز ہیں اور آپ الحکیم ہیں، آپ ہر شے پر غالب ہیں اور آپ حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ نہ صرف انہیں معاف فرما دیں بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے اولادوں میں سے جن لوگوں نے اصلاح کی راہ اختیار کی، ان سب کے ساتھ، ان سب کے لیے دعا ہے۔ آیت نمبر 9، وقہم السیئات، اور ان سب کو برائی سے بچا لیں اے میرے رب۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو آپ نے اس دن بچا لیا برائی سے، قیامت کے دن، تو آپ نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے جو عظیم کامیابی ہے۔ عظیم کامیابی یہی ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ برائی سے بچا لیں۔ برائی کیا ہے اس دن کی؟ اللہ کی سزا۔ اس سے اللہ تعالیٰ جس سے بچا لیں، یہ ہے جو عظیم کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے، آپ سب کو اور تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم کامیابی عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ہمیں آج سمجھ میں آئے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو دیں یا رب العالمین، اور اس راستے پر چلائیں جس کی دعا فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ کے عرش کے قریب جو سب سے فرشتے ہیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ فرشتوں کا اس طرح دعا کرنا، اس کا ذکر پہلے ہم لوگ سورہ الطور میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پر نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ ان کی اولادوں، ان کے بزرگوں کے لیے بھی یہی بات کہی گئی کم و بیش، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ان کی ایمان کی پیروی کریں، ان کی اولاد بھی کرے،
ہم ان اولادوں کو بھی ان سے ملا دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا کوئی عمل کم نہ کریں گے، درجے میں سب کو برابری عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کی توبہ سے توبہ استغفار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرمائیں گے، ان کے اولادوں کو بھی، اور ان سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 10۔ اب یہاں سے اس دن کی تباہی ان لوگوں کے لیے جو کفر پر ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مطمئن ہیں، ہاں، اللہ سے بے خوف ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی انہیں یہ پکار کے کہا جائے گا کہ مقت اللہ اکبر من مقتکم، کہ آج جو اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو، بیزار ہو، اللہ کا تم سے بیزاری کہیں زیادہ بڑا تھا، کہیں زیادہ بڑی تھی من مقت، آج کی جو تمہاری حالت ہے۔ ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان فتکفرون۔ پھر سے سنیں، ان لوگوں کو پکار کے کہا جائے گا جو اللہ کی نافرمان ہیں اس دنیا میں، کہا جائے گا کہ آج جو تم نافرمانی کا انجام دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو سے بیزار ہو اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو تم ماضی میں دنیا میں کر کے آئے، تمہاری اس بیزاری اور نفرت کہیں زیادہ اللہ تم سے بیزار اور نفرت رکھتے تھے اس وقت جب تمہیں آواز دیا جاتا، پکارا جاتا ایمان کی طرف، اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے۔ پھر سے سنیں اس آیت کو کہ آج اے کافرو، اللہ کے نافرمانو، تم جو آج اپنے آپ سے بیزار ہو اپنی کی ہوئے اعمال کی وجہ سے، آنے والی سزا کو دیکھ کر، اس سے کہیں زیادہ بیزاری اللہ کی تم سے تھی اس دنیا میں جہاں تمہیں رکھا گیا، تمہیں بلایا گیا ایمان کی طرف، اور تم نے پرواہ نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ بتانا مقصد ہے کہ آج جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے نفرت فرماتے ہیں، کرتے تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہیں، ہاں، اس لیے کہ ان کی چاہت یہی ہے، اللہ تو رب ہیں، سب کی خواہش کو پورا کرنے والے، جیسے کہ ہم لوگ سورہ زمر میں پڑھ چکے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ تو انہی سے راضی ہوتے ہیں جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ اس وقت یہ کفر پر کرنے والے لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 بار موت عطا کی، 2 بار زندگی عطا فرمائی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ 2 بار کی موت اور 2 بار کی زندگی، اللہ نے ہمیں ارواح کی شکل میں رکھا، پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اسی حالت میں ہم پڑے رہے جیسے کہ موت، یہاں تک کہ ہمیں دنیا میں ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ تو پہلی موت وہ تھی دنیا میں آنے سے پہلے تھی، دوسری موت جو وہ ہے جو دنیا میں آنے کے بعد ہم سب دنیا ایک وقت آتا ہے کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت واقع ہوتی ہے، یہ دوسری موت ہے۔ پہلی زندگی وہ ہے جو اللہ نے
ماں کے پیٹ میں ہمیں عطا فرمائی، اور دوسری زندگی وہ ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ انہیں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لوگ اس وقت کہیں گے، سب سمجھ میں آ جائے گا اس وقت ان نافرمانوں کو، ہے نا، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور پھر سوال کریں گے کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے۔ اگلی آیت جواب ہے ان کے اس سوال کا، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ آج جو تم جس کیفیت میں تم ہو، یہ اس لیے ہے کہ تم نے جب تمہیں بلایا جاتا ایک اللہ کی طرف تو تم انکار کرتے، یعنی ایک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی طرف، اور تم نے انکار کیا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس بات کو تسلیم کر لیتے۔ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو آج حکم، فیصلہ اسی کا ہے، کس کا؟ اللہ کا ہے، جو سب سے بلند اور سب سے بڑے ہیں۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ آیت نمبر 13، یہ آج ہم سب سے مخاطب ہیں۔ ہاں، حشر کے دو نقشے پیش کرنے کے بعد، هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی اللہ ہیں جو تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اور نازل فرماتے ہیں تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ رزق ہمارا آسمان سے ہی اترتا ہے، ہماری تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں اللہ کی اس رزق سے جو آسمان سے اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں، جس کی ظاہری شکل بارش ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے مگر وہی جو اللہ کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کی طرف رخ کرنے والے ہیں وہی اس بات کو سمجھ پاتے ہیں، اور اس پر نصیحت ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو اللہ کو پکارتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اس کے دین کے لیے، اس کے طریقے پر خالص ہو کر، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ میں نے بتایا کہ یہ آیت نمبر 13 اور 14 آج ہم سے مخاطب ہے۔ اس وقت کے لوگوں سے جب یہ نازل ہوئی، اس وقت کے لوگوں سے مخاطب تھی، آج یہ ہمارے لیے ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ان باتوں سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ وہی جو اللہ کی طرف رخ کرنے والے ہیں، منیب ہیں، اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں۔ تو اللہ ہی سے دعا کرو، اللہ ہی سے مانگو، اس کے طریقے پر خالص ہو کر۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اسی کو اکیلا الہ مانو، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آیت نمبر 15، یہ اللہ کون ہے؟ رفیع الدرجات، ذو العرش، بلند درجات والے، عرش کے مالک، عرش والے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فرشتوں کو، یا فرشتے کو، یا وحی کے ساتھ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، من امرہ علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتے ہیں اپنے غلاموں میں سے، اس پر اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کریں لوگوں کو ملاقات کے دن سے۔ ملاقات کے دن جو آنے والا ہے، ملاقات کا دن کب آئے گا؟ جب موت واقع ہوگی، اس سے خبردار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ انبیاء اور رسولوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب تو کسی نبی نے اور کسی رسول نے نہیں آنا، روح کا سلسلہ، اللہ کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے۔ اب کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے رہے ہیں فرشتوں کو، اب وہی کے ساتھ اپنے غلاموں میں سے جس پر چاہا اللہ نے. اور مقصد اس کا تاکہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دیں، آگاہ کر دیں، ڈرا دیں. یوم ہم بارزون، جس دن سب کے سب لوگ اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے ان کے بارے میں کوئی بھی چیز چھپی نہ ہوگی. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلے ہیں اور قہار ہیں، ہر شے پر چھائے ہوئے ہیں. یہ آیت نمبر 16 ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر انسان کو جو اس نے کمائی کی ہے. لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز ہیں حساب کرنے میں، حساب چکانے میں. یہ آیت نمبر 17 ہے. آیت نمبر 16 اور 17 اس دن کی بات کی گئی جس کو آیت نمبر 15 میں یوم الطلاق کہا گیا. طلاق تے سے ہے، یاد رکھیں. ملاقات کا دن، ملاقات کا دن، وہ ملاقات کا دن اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا کسی سے اللہ سے، ہر ایک کے بارے میں ہر چیز اللہ جانتے ہوں گے. اس دن مکمل بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی. اللہ کی بادشاہی تو آج بھی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس دن اچھی طرح سمجھ جائے گا ہر شخص. کوئی شخص اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں ہلا سکے گا اللہ کے اذن کے بغیر. اور اس دن سب کو جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا دنیا میں وہ سب کو مل جائے گا، کوئی ظلم اس کے ساتھ نہ کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں بہت تیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے. بس تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. یہ ہم لوگ ان چیزوں کو حرام تو جانتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے اور خون حرام ہے وغیرہ وغیرہ جو قرآن میں بار بار آیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات بتائی گئی کہ ظلم حرام ہے؟ اگر ہم لوگ اس طرح بھی اسی طرح جانتے ہوتے کہ جس طرح سور کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اگر ہم جانتے کہ ظلم کرنا بھی حرام ہے، اسی طرح جیسے کہ ہم سور کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ یہ حرام ہے، تو آج دنیا کتنی پرسکون ہوتی. اللہ نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے اور ہمیں بھی، ہم پر بھی حرام کیا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان ہے جو ظلم کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ظلم وہ خود اپنے آپ پر کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اللہ کو اس کا مقام عطا فرمائے جو اللہ کا ہے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 18 وانذرہم یوم الازفہ، اور کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت، آج ہم سب کو، کہ ان لوگوں کو جو کفر پر ہیں انہیں خبردار کریں اس دن سے جو بہت قریب ہے. قریب کا دن کون سا ہے؟ یہ قیامت کا دن جس کی طرف اشارہ ہے. اذا القلوب لدى الحناجر کاظمین، اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے حلق میں اور سب اپنی کیفیت کو ضبط کیے ہوئے ہوں گے، خاموش ہوں گے. یہ انتہائی خوف کی حالت کا اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے کہ اس دن لوگوں کے دل
حلق میں دھڑک رہے ہوں گے اور خاموش ہوں گے. مالی ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی ان کا کوئی گرم جوش دوست ہوگا کام آئے گا، نہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے گی. کوئی بھی نہیں ہوگا. کون ہے ظالم؟ جو آج ظلم کرنے والے ہیں آج کے دن. وہ ظلم جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اپنے اوپر بھی اور ہم سب کے لیے بھی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ اس وقت نظروں کی جو خیانت ہے اس کو بھی جان رہے ہوں گے، اور جو سینوں میں چھپا ہے وہ بھی جان رہے ہوں گے. ایک ایک چیز اللہ کے سامنے وہ ظاہر ہوگی اس دن. واللہ یقضی بالحق. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے سچائی کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء. اور آج جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا. ان اللہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ ہی ہے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. باقی جتنے بھی آج الہ بنائے ہوئے ہیں وہ سب باطل ہیں، بے حیثیت ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں. جو آج لوگ کہہ کر کے بتا کر کے لوگوں کو اسی طرف راغب کیا جاتا ہے، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اس دن تو مکمل فیصلہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہوگی. ان لوگوں نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا. اللہ ہی ہیں جو سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. اللہ کی رحمت اور مغفرت ہم میں ہمارا بھی حصہ ہو یا رب. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 20 رک رہا ہوں یہاں پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین یا رب العالمین. یا اللہ ان صورتوں سے ہمارے دلوں کو بھی اس راستے پر لے آئیں، ہماری سوچ کو بھی اس راستے پر لے آئیں جو اللہ کی پسندیدگی کا ہے یا رب العالمین. ہمیں بچا لیں اپنی ناراضگی کے راستے سے یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.